الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر کو پورا کر دیا، وسارا بأہلہ، اور لے کر چلنے لگے اپنی بیوی کو، آنسا من جانب الطور نارا، تو طور پہاڑ کی ایک جانب محسوس کیا آگ کو، قال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں محسوس کر رہا ہوں ایک آگ، لعلی، ہو سکتا ہے، آتیکم منہا بخبر، میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں، او جسوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمائش حاصل کرو۔ فلما اتاہا، بس جیسے ہی وہ اس کے پاس آئے، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کی دائیں جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک ٹکڑے میں، من الشجرہ، درخت سے، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی، بے شک میں، ان اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کا پروردگار، وان القی عصاک، اور آپ پھینکیں اپنی لاٹھی، فلما رآہا، تو پس جب دیکھا اسے، تہتز، تو وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا، گویا کہ وہ جان، ایک بہت بڑا سانپ ہے، ولا مدبرا، تو پیٹھ پیچھے دوڑنے لگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل، آگے بڑھیں، ولا تخف، اور خوف نہ کھائیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں، اسلک یدک فی جیبک، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کے، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف و بیماری کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور آپ ملا لیں اپنی طرف اپنے پہلو یعنی بازوؤں کو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، فَذَانِكَ، تو پس یہ دو، برہانان من ربک، تیرے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں، معجزے ہیں، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سخت گناہگار یا فاسق قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا اس کو پورا کیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور نبی ویسے ہی اعلیٰ کردار و اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے متعلق فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتا ہے، جو بات مقرر ہو جائے، طے پا جائے، اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کیا، وسارا بأہلہ، اور اس کے بعد یہ تھا کہ آپ جہاں رہنا چاہیں یا جو کرنا چاہیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تھا، تو اپنی بیوی کو لے کے واپس اپنے اسی قوم و علاقے کی طرف لوٹے، تو راستے میں جب وہ سفر طے کر رہے تھے تو طور کے قریب پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور پہلے زمانے میں اعلان کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے آگ کو جلایا جاتا تھا، تاکہ دور دور تک اس کی روشنی پہنچتی تھی اور لوگ اس کے پاس آتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، خبر گیری بھی ہو جاتی تھی، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا کہیں مسافر ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ جاتا، تاکہ اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو تھوڑا اس آگ سے دور وہاں ٹھہرایا اور کہا کہ تم یہاں رہو، کیونکہ صاف ذرا آگ جل رہی ہے، اور وہاں جو آگ جلانے والے کچھ لوگ ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، اور بلا وجہ جو مرد و زن کا اختلاط ہے یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور اس کو مناسب بلکہ جائز یعنی حلال نہیں تصور کیا گیا، بلکہ جس حد تک اس مرد و زن کے اختلاط سے بچا جا سکتا ہے وہاں بچنا چاہیے، جہاں ناگزیر حالات ہوں وہاں اجازت دی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ تو فرمایا، امکثوا، آپ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، کہ ہم کہاں رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، یا کہاں ٹھہرنے کی جگہ ایسی ہے، تو میں اس چیز کو معلوم کر کے آتا ہوں، اور اگر کچھ نہ بھی ہوا نا تو او جذبۃ من النار، آگ کا میں کوئی شعلے لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، اس کے ساتھ ہم یہاں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، تو رات کو آسانی سے بسر کر لیں گے، اور ہم اس سے کوئی تاپ لیں گے یا گرمائش حاصل کر لیں گے۔ فلما اتاہا نودیا، تو موسیٰ علیہ السلام
اس ارادے کے ساتھ جب اس پہاڑ کے قریب آئے اور اس وادی کے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو دیا، ان کو آواز دی گئی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، اس بابرکت جو ٹکڑا تھا اس وادی کی دائیں جانب کا جو کنارہ تھا وہاں ایک درخت تھا، اور درخت سے آواز آنے لگی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں تیرا اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں، یعنی تمام کائنات کو پالنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف کس دو ناموں سے کروایا، ایک لفظ اللہ کے ساتھ جس میں تمام اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات آ جاتی ہیں کہ وہ معبود ہے اور اس کے لیے ہی عبادت لائق ہے، اور رب العالمین کہ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں اور جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا، بنانے والا کون ہے اور نظام چلانے والا رب العالمین ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ صفت کلام، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح اس کی عظمت و عزت کے لائق ہے۔ اب اس آیت کا بعض لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق بھی جو ہے وہ معنی لینے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا، کہ جو چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، چاہے وہ حیوان ہے، جانور ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثانی ہے، معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس میں وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جس چیز میں ظاہر ہو جائے وہ ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ جو اس کا باطل معنی ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس کے بعد وہ اپنی قدرت کا اظہار کہیں سے بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قدرت کا اظہار ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس چیز سے یہ آواز آ رہی ہے وہ اللہ کی ذات بن گئی ہے، وہ اللہ کی، جس طرح کہ جنوں کے پاس بھی یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے نا کہ وہ کس طرح انسان سے کلام کرتے ہیں، وہ کہاں انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ دیواروں سے بول سکتے ہیں، وہ درختوں سے بولتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب پھر کیا وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہوتی ہے؟ وہ یعنی وہ جن ہوتے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت، ایک قوت، ایک طاقت دی ہوئی ہے، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہ بے مثل اور بے مثال ہے اور وہ ان ساری چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کو وجود ثانی قرار دینا اور کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، شرک کی آمیزش ہے جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور وہ قدرت کا اظہار جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ احد ہے، وہ لا شریک ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کی مثال نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے۔ وَأَنَّ الْكِيَاسَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی یہ جو لاٹھی تھی نا اس کو پھینکے، فلما رہا، پھینکا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ، اژدہا یعنی جان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، کہ وہ بن کے دوڑنے لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں کوئی اور انسان بھی موجود نہیں ہے اور دیکھا کہ جو ان کی لاٹھی تھی وہ بھی دوڑ رہی ہے سانپ بن کے، تو اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یعنی اپنی اہلیہ کی طرف واپس جہاں سے آئے تھے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ اقبل، آپ آگے بڑھیں، ولا تخف، اور خوف نہ کریں، یعنی اس کو پکڑیں، جس کا واقعہ ہم پیچھے سورہ نمل میں بھی کچھ گزرا ہے اور اس طرح پیچھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کو پکڑیں، تو پھر پکڑا، انک من الآمنین، کہ آپ اس میں یعنی اس سے کوئی تکلیف یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، آپ پرامن جگہ پہ ہیں اور آپ کو یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہاں بھی کہ معجزات یہ جو ہیں اس میں قوت اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت کا اظہار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اظہار یعنی جس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے وہ انبیاء، یعنی اس میں بھی اختیار کس کی ذات کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں علم جو کلی طور پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو، اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، وہ آگ کیا اور وہاں کیا ہوگا، وہاں نبوت ملنے جا رہی ہے، ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اور جب علم جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں وہی علم آگے پیغمبر جو ہیں وہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت دوسری نشانی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کی طرف یا اپنے بغل کے قریب لے جائیے، تخرج بیضا، وہ سفید ہو کے آئے گا، من غیر سوء، اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں آپ کو محسوس ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بس اوقات بیماری کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر جس طرح پلبیری وغیرہ ہوتی ہے ایسا ہو جاتا ہے، تو نہ یہ تکلیف ہے اور نہ ہی یہ کوئی بیماری کا سبب ہوگا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کہیں کوئی خوف محسوس ہونا تو کیا کرنا ہے، اپنے پہلو کو، جس طرح بازو ہوتے ہیں نا ان کو بندہ اچھی طرح سے اپنی قریب لگا لیتا ہے تو کسی بھی اعتبار سے جب اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو اس دھڑکن میں اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ اس خوف سے نجات پانے کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا ہو تو اس طرح اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے، من الرہب یعنی خوف سے بچنے کے لیے۔ فذانک برہانان من ربک، یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا فرعون کے پاس، فرعون کیا ہے، کتنا جابر اور سرکش ہے، پھر یہ معجزات دیے گئے کہ آپ نے جا کے اس کا اظہار کرنا اور کہیں کو خوف محسوس ہونا بھی شروع ہو تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو، ان دلیلوں کو لے کے چلے جاؤ فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس۔ اب ڈیوٹی، ذمہ داری، نبوت کا جو منصب ہے وہ عطا ہو چکا ہے۔ تو فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قوم ہے
اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا اور ان کو یہ بات بتا دینا کہ مجھے نبوت اور رسالت دی گئی ہے اور یہ اس کی 2 دلیلیں ہیں. اور اس کی صورت میں یہ ہے کہ آگے بات کچھ آئے گی کہ بنی اسرائیل کو اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو کم از کم بنی اسرائیل کو جو ہے ان ظلم سے آزادی دے دو اور وہ اپنی آزادانہ زندگی بسر کر سکیں. تو یہ 2 دلیلیں ہیں، ان کو لے کے فرعون کی طرف چلے جائیں. تو مزید واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. بسم اللہ. صدق اللہ العظیم.